محمد وآل محمد صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے. خدا متعال نے بے شمار نعمتیں نصیب فرمائی ہیں. خدا متعال کی نعمتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا شروع کرے، اللہ کی نعمتوں کا تہ دل سے شکر بجا لائے. اس سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن کریم کا وعدہ اس سے بڑھ کر ہے. جو آیت کریمہ معمولاً بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں، ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر بجا لاؤ گے تو خدا اضافہ کرے گا. اس میں عربی میں نعمت نہیں لکھا ہوا، اس میں لکھا ہوا ہے خدا تمہارے اندر اضافہ کرے گا، تمہارے وجود کو بڑھا دے گا. تو مثال کے طور پر اگر ہمارا وجود ناقص ہے تو نقص کے ایک درجے پر ہوگا. اگر ہم شکر بجا لائیں گے نقص کے اس درجے سے اوپر والے درجے میں آ جائیں گے، اور اوپر اور اوپر. اور اگر شاکر بندے ہو گئے تو یہ سمجھ لو ہمارا نقص کم ترین درجے کے اوپر آ جائے گا. اچھا کسی بندے کا نقص کم ہو جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ اس کا علم بڑھ جائے گا، اس کی طاقتیں بڑھ جائیں گی. صرف شکر بجا لانے سے یہ سب نصیب ہو سکتا ہے کہ انسان اچھا شکر بجا لائے. ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ جو شکر بجا لانا ہے یہ انسان کے اندر ایسی ایک ترقی دیتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں شاید پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، بعض اوقات گھبراتا ہوں اس بات سے کہ ایک ہی بات کئی دفعہ کہوں گا تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ مجھے کہ ہمارے وجود کے اندر ایک تو سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ ہے، جس کو ہم لوگ برین کہتے ہیں، جس کے اندر برین سیلز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اس میں کرنٹ ایک ٹائپ کا ہے، اعصاب ہیں۔ ایک یہ ہمارے پاس حصہ ہے سوچنے سمجھنے کا۔ دنیا میں اگر روحانیت سے نکل جائیں، روحانیت کو کوئی نہ مانے، تو انسان کے پاس جتنے بھی علم کی طاقت ہے وہ اس برین کے اندر ہے، ختم ہو گیا معاملہ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ مادیات کے علاوہ مانتے ہیں، مثلا روح کو مانتے ہیں، اب اس کو کوئی روح کہتا ہے، کوئی نفس کہے گا، کوئی عقل کہے اس کو۔ یہ جو ہمارے پاس مختلف تعبیرات ہیں، اس کے مختلف علوم میں مختلف معنی بھی ہیں۔ مثلا کوئی اگر علم اخلاق میں ہوگا تو وہ ان تمام کے مختلف معنی لے گا، فلسفے میں ہوگا تو اس کے معنی مختلف لے گا۔ اب ہم لوگ اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ بھئی اخلاق میں روح کا مطلب کیا ہے، فلسفے میں روح کا مطلب کیا ہے، عقل کا مطلب کیا ہے، ہم اس میں نہیں جاتے۔ بس یہ سمجھ لیں ایک انسان کا جسم ہے، ایک جسم کے علاوہ ہے معنوی حصہ۔ تو وہ جو معنوی حصہ ہے اس کے اندر بھی کوئی جگہ ہے علم حاصل کرنے کی۔ بس ہمارے بدن کے اندر ایک علم حاصل کرنے کی جگہ ہے کہ جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، برین کہتے ہیں، لیکن ہماری روح کے اندر بھی علم حاصل کرنے کی ایک جگہ ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے قلب کہتے ہیں۔ قلب، یہ جو قلب ہے یہ کیسے بڑھتا ہے اور کیسے کم ہوتا ہے؟ تو مثال کے طور پر ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، نہ میں اس کا ماہر ہوں، نہ اس کا مطلب آپ کو گائیڈ کرنا ہے اس میں۔ تو مثلا ہمارے یہاں محاورے میں کوئی تھوڑا سا چیزوں کو بھول رہا ہو تو اسے مذاق میں کہتے ہیں بھائی ذرا بادام کھاؤ تمہاری عقل تیز ہو، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو مثال کے طور پر آپ اپنے برین کو تیز کرنا چاہتے ہیں، دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی کہے گا بھائی بادام کھاؤ، کوئی کہے گا صبح ہی صبح اٹھو اور مثال کے طور پر سورج کی روشنی کے سامنے جایا کرو تو تمہاری عقل تیز ہو جائے گی، تمہارا برین تیز کام کرے گا۔ کوئی مختلف چیزیں کہے گا، مثلا جیسے جیسے عمر گزرتی جا رہی ہو نئی چیزیں سیکھو تو تمہارے برین سیلز زیادہ کام کریں گے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عقل کو تو ایسے تیز کرتے ہیں، قلب کو کیسے تیز کرتے ہیں؟ وہ قلب جس نے روحانی علم حاصل کرنا ہے، معنوی علم حاصل کرنا ہے، اسے کیسے تیز کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو صحیح کرنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عمل صالح انجام دو۔ اگر کوئی شخص اچھے اعمال انجام دے گا، نیت میں خالص ہو، عمل اچھا ہو، دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، کہ نیت بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو، عمل بھی اچھا ہو، تو اس کو کہتے ہیں حسن فعلی اور حسن فاعلی۔ عمل بھی اچھا ہو اور فاعل بھی اچھا ہو، اس کی نیت بھی اچھی ہو، تو دونوں چیزیں اچھی ہوں تو قلب کے اوپر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو قلب کی مثال میں کیا کہتے ہیں؟ قلب کی مثال میں کہتے ہیں آئینے کی طرح ہے۔ اگر آپ اچھا عمل انجام دیں گے آپ کا آئینہ چمکنا شروع ہو جائے گا۔ روایتوں میں بھی ہے کہ مثلا اگر کوئی انسان نعوذ باللہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کرے گا تو وہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، اور بہت گناہ کرے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی جب سے آپ کے گھر میں ایک آئینہ لگاؤ، آپ اپنی ہر غلطی پر اس آئینے پر ایک مارکر سے کالا نشان لگا دیں۔ اگر صحیح کر لیا آپ نے اپنی غلطی کو، مارکر سے اس کو مٹا دیں۔ اگر نہیں مٹا رہا تو پھر آپ ذرا دیکھیے گا، اگر غلطیاں زیادہ بڑھتی ہیں تو اس آئینے میں کچھ نظر آئے گا پھر کیا؟ نہیں۔ کیوں بعض دلوں کے اوپر کسی قرآن کی آیت کا اثر نہیں ہوتا؟ کیوں بعض لوگوں کے اوپر کسی کربلا کا، کسی شہادت کا، کسی قربانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟
اتنا کالے ہو گئے، اتنا سیاہ ہو گئے وہ دل، قلب، گناہوں کی وجہ سے، اب ان میں کوئی معنویت آ ہی نہیں پا رہی. اس آئینے کی طرح جس کے اوپر سیاہ نقطے اتنے زیادہ لگ گئے کہ اب اس کے اوپر کوئی روشنی نہیں آتی، اس میں کوئی روشنی نہیں آتی. بھئی یہ جو آئینے کے اندر میری اور آپ کی شکل نظر آتی ہے، ہم تو آئینے میں نہیں گئے. یہ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک روشنی پڑتی ہے، وہ روشنی اس آئینے پہ پڑتی ہے. تو یہ روشنی ٹرانسفر ہو رہی ہے کہ ہم آئینے میں نظر آ رہے ہیں. اگر آئینہ سیاہ ہو، روشنی ٹرانسفر نہیں ہوگی، روشنی ٹرانسفر نہیں ہوگی تو آپ اس میں نظر نہیں آئیں گے. اچھا اب آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے آپ کو اسپاٹ لائٹ کے نیچے بٹھا لیں، لیکن آئینہ سیاہ ہے. آپ اسپاٹ لائٹ کے نیچے نہیں، آپ سورج کے نیچے بیٹھ جائیں، اگر آئینہ سیاہ ہوا تو اس کے اندر کچھ نظر نہیں آنے کا، چاہے میں اور آپ سورج کے نیچے بیٹھے ہوں. خداوند متعال فرماتا ہے میں کائنات کا نور ہوں. تو وہ دل کتنا سیاہ ہے جس کے اندر یہ نور نہیں آ کے دے رہا ہے. کتنا سیاہ دل ہونا چاہیے، کتنا وہ قلب اتنا کالا ہوا ہے کہ جس کے اندر یہ خدا کا نور نہیں آ کے دے رہا ہے. سید الشہداء مصباح الہدی ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں. اب کوئی دل کتنا سیاہ ہوگا کہ اس کے اندر اس کی بھی کوئی نورانیت نہیں آ رہی. یہ قلب کیسے سیاہ ہوتے ہیں؟ یہ گناہوں سے سیاہ ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک عقل ہے، یہ دماغ ہے، برین ہے، اس کو تیز کرنے کے اپنے نسخے ہیں، لیکن اس سے آپ کی آخرت نہیں بننے والی، اس سے آپ کی دنیا بن سکتی ہے. آپ کی آخرت جس علم سے بننی ہے وہ علم آپ کی روح کو نصیب ہونا ہے. اس کو نصیب ہونے کے لیے جو جگہ ملی ہوئی ہے وہ قلب ہے، اور وہ گناہوں سے سکڑتا ہے اور سیاہ ہوتا ہے اور اچھے اعمال سے چمکتا ہے اور پھیل جاتا ہے. اب کسی کے پاس ایک آئینہ ہو جس کا قطر، جس کا دائرہ 1 فٹ کا ہو، 1 فٹ کا دائرہ ہو، اس میں اس کو آسمان کے نیچے رکھیں تو وہ آسمان اتنا ہی نظر آئے گا جتنا اس 1 فٹ میں آ رہا ہے. اب کسی کا آئینہ 1 میٹر کا ہو تو اس میں آسمان بہت نظر آئے گا 1 فٹ کے مقابلے میں. تو جتنا میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال اچھی نیت کے ساتھ انجام دیتے چلے جائیں گے، گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے، ہمارا وہ قلب وسیع ہوتا چلا جائے گا. اس کو خدا متعال نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے اندر اضافہ کروں گا. بھئی اچھے عمل انجام دینے والا انسان 15 فٹ کا نہیں ہوتا ہے. سید علی قاضی جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، وہ میرے اور آپ کے جیسے سائز کے آدمی تھے، بلکہ انتہائی دبلے پتلے تھے، ٹانگ سے بھی لنگڑاتے تھے، آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا تھا، لیکن روح، اللہ اکبر. کہ امام خمینی نے یہ کہا کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے، پاؤں سے لنگڑاتے تھے، آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے، اور توحید کا پہاڑ تھے. تو ان کی کیا چیز وسیع ہوئی بھی تھی کہ وہ پہاڑ بن گئے تھے؟ ان کا قلب وسیع تھا، ان کی روحانی قلب میں بہت گنجائش تھی. تو کسی نے آیت اللہ بہجت کے لیے کہا کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر سب سے دولت مند انسان بہجت ہے. چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، میں نے ان کا گھر دیکھا تھا، ایک گلی بند ہوئی بھی تھی، اس بند ہوئی بھی گلی کے اندر تھا. تو دولت مند کہاں سے ہوئے؟ قلب وسیع تھا. علم کی وہ دولت ملتی تھی ان کو جو دوسروں کو نہیں مل پائے گی. یہ جو ہمارے پاس روایت ہے کہ علم اللہ کا نور ہے، جس کے قلب پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے، وہ یہ مطلب دے رہی ہے. کس کے قلب پہ نازل کرتا ہے خدا؟ جس کی مرضی چاہتا ہے. کس کی مرضی پہ چاہتا ہے خدا؟ کس کے قلب پہ نازل کرنا چاہتا ہے؟ وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم. تو اب ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر ہمیں علم چاہیے، نورانیت اللہ کی چاہیے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچو، عمل صالح انجام دو. عمل صالح بغیر اچھی نیت کے نہیں ہو سکتا. میں 1 کروڑ روپے سیلاب زدگان کو دوں اس لیے کہ میرا فوٹو سیشن اچھا ہو جائے، نہ صرف یہ کہ قلب میں کوئی وسعت نہیں آئے گی، یہ قلب سکڑ جائے گا چونکہ ریاکاری ہے.
اور مولا نے مثلا نہج البلاغہ میں بھی فرمایا کہ ریاکاری مختصر سی بھی ہو تب بھی شرک ہے. تو شرک کے ہوتے ہوئے تو کسی کا قلب نہیں پھیل سکتا. تو صرف یہ نہیں چاہیے کہ عمل زیادہ ہو، نہیں عمل نہیں چاہیے، عمل صالح چاہیے، عمل صالح چاہیے. ایمان سے نکلا ہو، اچھی نیت سے انجام پائے، فعل حسن ہو، اس کے نتیجے میں انسان کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے. خدا انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے قلوب کو اور ہمارے مرحومین کے قلوب کو، مرنے کے بعد بھی قلب باقی رہتا ہے، برین ختم ہو جاتا ہے، دل ختم ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ختم ہو جاتے ہیں، قلب باقی رہتا ہے، روح باقی رہتی. سفر کبھی ختم نہیں ہوگا. اس دماغ کا سفر 50-60 سال میں ختم ہو جائے گا. الزائمر لگتا ہے، یہ بیماری وہ بیماری. قلب کا سفر نیور اینڈنگ ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا. خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں تمہیں لے جاتے جائیں گے. یہ قلب کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اگر آج آپ اور میں قلب پہ توجہ نہیں دیں گے، کل گھاٹا اٹھانا پڑے گا. اسی کے اوپر زندگی گزرنی ہے. ہمارے باڈی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر زندگی گزرنی ہے. یہ صرف 50 سال کی بات ہے، 60-70 سال کی بات ہے. انشاءاللہ خدا ہمارے اور آپ کے اور ہمارے مرحومین کے قلوب کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرمائے اور ہمیں قلب سلیم کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد واجل فرج. اب یہ جو قلب سلیم کی بات تھی، اب اس میں قلب کی نورانیت کی بات بھی آ گئی، وہ روایت بھی آ گئی العلم نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء. علم وہ نور ہے، اور امام نے اس میں فرمایا لیس العلم بالتعلیم والتعلم، علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے، یہ وہ نور ہے جو خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے. اور یہ روایت مشہور روایت ہے، آپ نے پہلے کہیں دیکھی ہوگی، سنی ہوگی. عنوان بصری کی روایت، طولانی روایت، انتہائی نفیس، انتہائی خوبصورت. اور شاید آیت اللہ قاضی یا ان کے استاد ارشاد فرماتے تھے کہ اپنے جیبوں میں رکھو اور جب موقع ملے ضرور پڑھو، تاکہ بھولو نہیں کہ یہ اصل نصیحت یہاں پر ہے. مولا چھٹے سرکار نے معنویت کے لیے نصیحت فرمائی ہے، 12 نصیحتیں ہیں. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں خط عرض کیا تھا، میں عنوان بصری کے اوپر ایک دفعہ پورا عشرہ عرض کر چکا ہوں، کئی مرتبہ روایت پڑھ چکا ہوں. اب اگر میں پھر وہ روایت پڑھوں گا تو ظاہر ہے کوئی بعد میں لوگ کہیں گے کہ بھائی ایک ہی روایت بار بار نہیں پڑھیں، تو میں اس کو عرض نہیں کر رہا. لیکن آپ سے میں درخواست کروں گا آپ جا کر اس کو ضرور پڑھیے کہیں پہ. جو بچے انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ہم سے کہتے ہیں ہم ڈھونڈتے ہیں ملتا نہیں ہے. اس کا بہت آسان طریقہ ہے، اپنے کی بورڈ کو فارسی کرو یا اردو کر لو، فارسی یا اردو کر لو. اب لکھو عنوان بصری، عنوان وہی اردو میں جیسے عنوان لکھتے ہیں، عنوان بصری. اب آپ کو اردو کا میٹیریل ملے گا، لیکن اگر آپ نے رومن میں لکھا عنوان بصری پھر شاید نہیں ملے گا. تو اگر آپ کو صحیح سرچ کرنا ہے کوئی حدیث کوئی اور ایسی چیز، تو اس کو کی بورڈ کو اردو کر لیا کرو، اردو میں کرنے کی بات کرو. میں بہت دفعہ اس کو چیک کر چکا ہوں کہ رومن انگلش میں اگر میں سرچ ڈالتا ہوں اس میں وہ رزلٹ نہیں آتے جو اردو یا فارسی یا عربی میں ڈالنے پر آتے ہیں. اس وقت الحمدللہ اتنا میٹیریل انٹرنیٹ پر آپ کو پتہ ہی موجود ہے. ساری ہماری احادیث کی کتابیں آن لائن اویلیبل ہیں اس وقت، اور سرچ انجن بہت اچھے سرچ انجن کے ساتھ. یعنی آپ مجھے کوئی ایک حدیث کہیں، 2-3 لفظ اگر آپ کو اچھے یاد ہو گئے عربی کے 100% مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. بہت دفعہ میں نے تجربہ کیا. لیکن کیا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کی بورڈ کو عربک کرنا ہوتا ہے. کی بورڈ عربک کر کے پھر میں روایت کے الفاظ ڈالتا ہوں، فوراً روایت نکل آتی ہے، سورس سے نکلتی ہے. یعنی مثلا آپ کہیں مجھے بہار سے نہیں نکالنی، بہار کے پیچھے کی سورس سے نکالنی، وہ بھی نکل آئے گی. تو آپ بہت اچھے اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، لیکن تھوڑا سا لینگویج کا بیریئر ابھی موجود ہے.
پروردگار انشاءاللہ نصرت فرمائے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد عجل فرج۔ بس یہ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری تھی کل کی بحث کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کے لیے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات کل شروع ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہم آج اس پہ بیان کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ طباطبائی نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ ہمت کرو، ہمت کرو۔ یہ معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اس کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ عرف عام میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ارادے کی کمی ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مستقل مزاجی کی کمی ہے۔ مستقل مزاج یعنی مزاج ہمیشہ ایک جیسا رہے، جس کو ہم لوگ انگلش میں کنسسٹنسی کہتے ہیں کہ بھئی اگر آج رات میں نے یہ طے کیا تھا کہ سورہ حشر پڑھوں گا، اگر آپ میری کلاس میں ہوتے اسکول کالج میں تو میں کہتا جن لوگوں نے حشر پڑھی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، میں نہیں کروں، میں نہیں کہوں، معذرت، میرے اندر کہاں یہ طاقت ہے۔ وہ تو شکر ہے کل میں پڑھ پایا، میں اللہ سے دعا کر رہا تھا خدایا ایسا نہ ہو میں ہی نہ پڑھ پاؤں، بے عزتی ہو جائے گی میری۔ تو جنہوں نے پڑھ لی ہے پروردگار انشاءاللہ ان کی سعادتوں میں اضافہ فرمائے، جنہوں نے نہیں پڑھی ہے خدا انشاءاللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، کل میں نے پڑھتے وقت ایک اسٹاپ واچ بھی لگا دی تھی تاکہ میں دیکھوں، میں نے کہا تھا 3 سے 4 منٹ میں ختم ہوتی ہے، تو میں تھوڑا تیز پڑھتا ہوں، تو مجھے تیز پڑھنے میں 3.25 منٹ لگے تھے، 3 منٹ 46 سیکنڈ کے قریب۔ اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی اتنا تیز نہیں پڑھے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید شروع میں آپ کو 4 منٹ سے زیادہ لگ جائیں گے، 5-6 منٹ لگ جائیں گے، لیکن کسی بھی صورت میں تھوڑا سا بھی قرآن کریم پڑھنے والا بندہ ہو وہ 10 منٹ نہیں لگیں گے، 10 منٹ نہیں لگیں گے، اسی میں ہو جائے گا۔ تو اگر تھوڑا سا تیز پڑھنے والا ہے تو 4 منٹ میں ہو جائے گا۔ 4 منٹ کو بہت بڑا مسئلہ ہے کیا؟ سونے سے پہلے لوگ موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں اور 1 گھنٹہ اسی میں نکال دیتے ہیں۔ 4 منٹ لگاؤ، سورہ حشر پڑھ لو، گھر سے جاتے ہوئے پڑھ لیں، یہاں سے جاتے ہوئے پڑھ لیں۔ مثلا آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں، کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہے، تو آپ سورہ حشر پڑھ لیں۔ کہیں پہ کھانے پہ گئے انتظار کر رہے ہیں، موبائل نکالو سورہ حشر پڑھ لیں۔ بہت آسان ہے، اللہ نے پابندیاں بہت کم لگائی ہیں۔ یہ تو ہمارے نفس کی خرابی ہے کہ جن کو خدا نے منع کیا ہے آرزو اسی کی کرنے لگتا ہے، ورنہ خدا نے حلال بہت دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کل سورہ حشر کا کہا تھا، آج دوبارہ اصرار بھی ہو گیا۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں اور ایک دوسرے کو دعا دیا کریں، ایک دوسرے کو دعا دیا کریں۔ میں ہمیشہ جن لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھتا ہوں ان کے لیے بعد میں دعا بھی کر لیتا ہوں ہر روز کہ خدا جتنے لوگوں کے لیے بھی میں نے فاتحہ مجلس پڑھی، کسی کی ایصال ثواب کی مجلس پڑھتے ہیں، برسی کی مجلس سے ان کی، تو میں ان سب کو فاتحہ میں شامل کرتا ہوں کہ خدا وہ سب میری روز کی فاتحہ میں شامل ہوں جن کے لیے میں نے کبھی بھی کوئی فاتحہ پڑھی ہو یا کبھی کوئی مجلس پڑھی ہو، اور جو بھی کبھی کسی نے ہم سے کوئی فائدہ اٹھایا ہو مجلس کے دوران اہل بیت کی تعلیمات میں، ان کے لیے بھی ان کو بھی دعا اور فاتحہ میں شامل رکھتا ہوں۔ تو کہیں نہ کہیں گھما پھرا کے میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمیں نہ بھلائیں۔ انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، لگتا ہے کہ چلے گی، رات کبھی نہیں پتہ ہوتا، کچھ نہیں پتہ، ہم سب کو معلوم ہے۔ تو ہم موقع کو ضائع نہ کریں، ہماری کوتاہیاں بہت ہیں، وہ کوتاہیاں ہمیں گھسیٹنے کے لیے بہت ہیں، تو ہم کم سے کم جو موقع ملا ہوا ہے اسے ضائع نہ کریں۔ تو کل بات ہوئی، علامہ نے کہا ہمت کرو، ہمت کرو۔ ہمت کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ کوئی اس کو مستقل مزاجی کہتا ہے، کوئی ارادے کی کمی کہتا ہے، میں نے بتایا انگلش میں کنسسٹنسی کہتے ہیں، پرسوینس کہتے ہیں۔ کل IRC میں جو ہم مجلس پڑھ رہے تھے وہاں پر خطبہ نمبر 84 مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں خطبہ نمبر 84 کے آخر میں ایک جملہ پڑھا، تو وہ مجھے لنک نظر آ رہا ہے یہاں پر کہ کنسسٹنسی کیوں نہیں آتی۔
تو امام نے لکھا تھا، ارشاد فرمایا کہ یہ جو آرزویں ہوتی ہیں انسان کی، کون سی آرزویں؟ دنیا کے بارے میں بے تکی آرزویں، کاش مجھے یہ مل جائے، کاش مجھے وہ مل جائے، کاش یہ ہو جائے، کاش وہ ہو جائے. اچھا پتہ نہیں ہو جائے تو کیا بدبختی آنے والی ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن ہے دل کے اندر. قدیم زمانے میں ماں باپ جو دعائیں دیتے تھے، بعض بہت اچھی دعائیں دیتے تھے، لیکن بعض پتہ نہیں عجیب بے تکی سی دعائیں بھی دیتے تھے. شہزادہ بنائے تمہیں، ساری دنیا کی دولت دے دے. اللہ کو مانو، ساری دنیا کی دولت مل کے قارون بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دولت ملنا کون سی نہیں کی ہے، لیکن پتہ نہیں آج وہ اچھائی میں اپنی دعائیں دیتے تھے. ساری دنیا اس کو پہچانے، لا الہ الا اللہ. اتنی شہرت مل گئی تو پتہ نہیں پھر بعد میں زمین پہ پاؤں بھی رکھے گا نہیں رکھے گا. دعا دیکھ دیکھ کے مانگنی چاہیے، دعا بہت ڈھنگ کی مانگنی چاہیے. بس دعا بہترین وہی جو اہل بیت نے سکھائی وہ مانگو. کہاں لکھا ہے اہل بیت نے ساری دنیا کی دولت ملے، شہزادے بنے، شہرت ملے؟ کہاں لکھا؟ اللہ کے سامنے عزت ملے، یہ لکھا. چلو، تو ہمت کے لیے بڑا عجیب ایک جملہ لکھا تھا کہ آرزویں انسان کو فراموشی میں مبتلا کرتی ہیں. غلط آرزویں انسان کو بھلا دیتی ہیں، انسان کو سست کر دیتی ہیں. تو مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ بعض اوقات کیوں انسان دین میں سست پڑ جاتا ہے. اس نے اپنی زندگی میں کوئی غلط چیز آبجیکٹو بنا لی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو پازیٹیو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اچھے اہداف ہوتے ہیں، وہ اس کی نظر سے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہدف اچھے بنائے. تو مثال کے طور پر کوئی مجھ سے ابھی فوراً کہے گا مولانا پیسہ نہ کمائے. کماؤ، کس نے منع کیا ہے؟ امیر المومنین نے اتنی محنت کی، اتنے باغ لگائے، اتنی نہریں جاری کی، اتنے چشمے جاری کیے، اتنے قنات لگائے. قنات وہ ہوتے جو زیر زمین انڈر گراؤنڈ پانی کے چینلز ہوتے تھے، اس کو قنات کہتے تھے. تو ہمارے یہاں ٹینٹ والے کو قنات کہتے ہیں، وہ نہیں سمجھ لیجیے گا. زمین کے نیچے پانی کے چینل ہوتے تھے، اس کو بلوچستان میں ابھی تک قنات کہتے ہیں، زمین کے نیچے سے جاتی تھیں. امام نے اتنی محنت کی، پیسہ کمایا، اس پیسے کے ذریعے کیا کیا؟ اپنی شہادت سے پہلے مسلمانوں کے اوپر وقف کر دیا. یہ بات ہے. آپ کمائیں. اچھا اپنی زندگی امیر المومنین نے وہ گویا انہوں نے فریز کی بھی تھی، کبھی لال گھوڑوں پہ نہیں بیٹھے، لال اونٹوں پہ نہیں بیٹھے، اپنی زندگی کو ویسے ہی رکھا. اتنی دولت کمائی پھر بھی سب کو کھلایا. اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کمائیں، منع کس نے کیا؟ لیکن ضروری ہے کہ آپ کماتے رہیں تو سوسائٹی میں دولت مندوں کی سیڑھی کے اوپر بھی چلنا شروع کر دیں. اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ ایک جگہ رکو، دوسروں کو دو، آخرت بناؤ اس کے ذریعے سے. جس دولت کے ذریعے ہم آخرت بنائیں، اس سے وہ دولت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. بڑی عجیب ایک روایت ہے، میں جلدی سے آنا چاہ رہا تھا توبہ کی طرف، ہمت کے بعد اس پہ آنا تھا. بس ہمت کیسے ٹوٹتی ہے؟ آرزوؤں کی وجہ سے. غلط آرزویں. صحیح ہدف بناؤ تو آپ کی ہمت نہیں ٹوٹے گی. غلط ہدف بنائیں گے، دین کے راستے میں ہمت ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، بھولنا شروع ہو جائیں گے. ٹوٹنا بھی شاید صحیح نہیں کہہ رہا، بھولنا شروع ہو جائیں گے. پہلے سوچا تھا ہر رات فلاں سورہ پڑھوں گا، 4 دن 5 دن 6 دن پڑھا، پھر کسی دن مگن ہو گیا، کسی دنیا کے کام میں غرق ہو گیا، اس رات غائب. 1 رات غائب، 2 رات غائب، بعد میں اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں سورہ حشر پڑھتا تھا. یا اللہ، پھر کچھ عرصے کے بعد یاد آئے گا انا للہ، ایک سورہ پڑھتا تھا. کیا ہوا؟ تم دنیا میں غرق ہو گئے، اس لیے تمہارے دماغ سے نکل گیا. نہیں ہو، اپنے آپ کو غرق نہیں کرو دنیا کے اندر. دنیا میں رہو، دنیا کے لیے مت رہو، آخرت کے لیے رہو، پھر کچھ نہیں بھولے گا. اب آتے ہیں فوراً توبہ کی طرف. وہ روایت بھی فی الحال چھوڑ دیتا ہوں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ عرض کروں گا. توبہ کے بارے میں عرض کرنا ہے جلدی سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اب سائنس میں بھی حتیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. مثلا آپ نے ایک بات کہی زبان سے، ایک جملہ کہا، اس کی ایک ویوز کریٹ ہوئی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گی.
یعنی کیا مطلب؟ یعنی ممکن ہے 5000 سال کے بعد کوئی ان ویوز کو ریٹریو کرے اور وہ آواز ہماری سن لے. یہ ہو سکتا ہے، سائنس میں پاسبل ہے. تبھی سوچو سائنس میں کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم 1400 سال پہلے غدیر خم کے دن نبی کی آواز سن لیں؟ ہاں پاسبل ہے، اور شاید 25-30 سال میں ہو بھی جائے. شاید آج سے تقریباً 23 سال پہلے ایک بہت بڑے میگزین نے، اس زمانے میں الیکٹرانک پرنٹ کم ہوتے تھے، فزیکل پرنٹ زیادہ ہوتے تھے، تو اس نے جب یہ ٹرن آف سینچری تھا تو اس نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا، ایک سپلیمنٹ پبلش کیا تھا. تو اس میں 50 ٹیکنالوجیز اس نے ایسی بتائی تھیں کہ جو نیکسٹ 50 ایئرس کے اندر ہو جائیں گی، جو اس وقت 99 میں فکشن تھیں، یعنی صرف ناول میں ہوتی تھیں. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ٹائم مشین کا کانسیپٹ ہے یہ ہمارے یہاں فکشن ہے. تو اس نے کہا کہ تھیوریٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا 100% پاسبل ہے، ٹائم مشین پاسبل ہے. تو اس نے کہا کہ اس وقت پریکٹیکلی کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو اس نے کہا پریکٹیکلی ابھی 15-20 سال میں نہیں ہونے والا ہے، ممکن ہے 50-60 سال میں 70 سال میں ہو جائے. اس کے لیے بھی اس نے ایسی ایک بات کہی تھی کہ مثلا آوازوں کو ریٹریو کرنا پاسبل ہے. اس نے کہا تھیوریٹیکلی 100% پاسبل ہے. فزیکلی پریکٹیکلی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں پاسبل نہیں ہے، 15-20 سال نہیں ہوگا، شاید 30-35 سال 40 سال میں ہو جائے. اب وہ کوئی وحی تھوڑی ہے، اگر وہ 40 سال کہہ رہے ہیں ممکن ہے 80 ہو جائے. لیکن تھیوریٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ 100% پاسبل ہے. چلو یہ تو دنیا ہو گئی، خدا کے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ اب دنیا والے کہہ رہے ہیں پاسبل ہے تو خدا کے نظام کی کیا بات ہے؟ خدا متعال فرماتا ہے قرآن کریم میں کل صغیر و کبیر مستطر، تمہاری ہر چھوٹی بڑی چیز ہمارے پاس سطر بے سطر لکھی ہوئی ہے. ہم تمہارے ہر کام سے نستنسخ، کاپی بنا رہے ہیں، کاپی بنا رہے ہیں. قدیم زمانے میں اگر ہم کسی کو کہتے تھے نا کہ کاپی بناؤ، تو وہ ایک کتاب کو سامنے رکھتا تھا، خود لکھنا شروع کر دیتا تھا، یہ کاپی ہوتی تھی. پھر بعد میں مثلا میرے بچپنے سے ذرا پہلے کہتے تھے کاپی بناؤ، تو اس کو رکھتے تھے، اس کی فوٹو کھینچتے تھے، پرنٹ نکالتے تھے، فوٹو کھینچتے تھے، پرنٹ نکالتے تھے. میرے بچپنے میں فوٹو کاپیئر آ گیا تھا، تو دکانوں کے اوپر بڑا بڑا لکھا تھا 5 منٹ میں آپ کو کاپی مل جائے گی. 5 منٹ میں فوٹو کاپی بڑی طوفان چیز تھی ہمارے بچپنے میں، تو کہتے تھے 5 منٹ میں کاپی مل جائے گی. ہمارے کالج تک آتے آتے وہ مثلا فوٹو کاپی ایک ایسی چیز ہو گئی، بڑے بڑے رجسٹر لے جاتے تھے، دھڑا دھڑ کاپیاں نکل رہی ہیں. خاص کر ایگزام سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا، مائکرو آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب کاپی کیا ہے؟ اب کاپی یہ ہے کہ آپ جناب علی اسکین کریں گے، اور اسکین کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں ہے. پھر اس اسکین کے اندر OCR آ گیا کہ آپ اس کو پکچر سے ٹیکسٹ بنا لیں، اب اس کو چینج کر لیں، وہ 10 چیزیں آ گئیں، پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا. پہلے زمانے میں کسی ایونٹ کی اگر کاپی بنانی ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ واقعی کی. تو مثلا ایک بادشاہ ہے، وہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے، اب اس کو اس کی کاپی بنانی ہے، تو وہ کیا کرتا تھا؟ تو وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے جو تاریخ دان ہوتا تھا اس کے دربار کا، اس سے بولتا تھا اس کے اوپر واقعہ لکھو، تاریخ میں لکھ دیتا تھا. ایک شاعر کو بلاتا تھا، کہتا ہے منظر دیکھو، اس کے اوپر شعر بولو، وہ شعر بولتا تھا. پھر ایک آرٹسٹ کو بلاتا تھا، اس سے کہتا تھا یہ منظر دیکھو، اس کی پکچر بناؤ، تصویر بناؤ. تو ایرانی بادشاہ پاکستان ہندوستان کے جو مغل بادشاہ تھے ان کو سپورٹ کرتے تھے، آرمی دیتے تھے، اور 2 دفعہ دیے، بادشاہ بابر کو اور بادشاہ جہانگیر کو. تو دونوں دفعہ دے کر ان سے کہا کہ دے تو رہے ہم تمہیں، لیکن 3 کام کرنے پڑیں گے. یہ مغل بادشاہ آرمی لے کے آتے تھے، یہاں جیت جاتے تھے اور کام نہیں کرتے تھے. وہ جو کام کروانے ہوتے تھے وہ انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھے ہوتے تھے، اور آرٹسٹ سے کہتے تھے اس کی تصویر بناؤ، پینٹنگ. وہ پینٹنگز اس وقت جو ابھی تک مجھے یاد ہے یا لندن میں یا جرمنی میں رکھی ہوئی ہیں.
جس میں مغل بادشاہوں نے یہ اعلان کیا ہوتا تھا کہ ہم ہندوستان جا کر اس کو شیعہ اسٹیٹ اناؤنس کریں گے. یہ ہوا ہے. بابر نے بھی کیا ہے, جہانگیر نے بھی کیا ہے. تو بھائی وہ یہ کیا کرتے تھے, کاپی بنانے کے لیے آرٹسٹ سے کہتے تھے تصویر بناؤ, تصویر بناتا تھا, دونوں بادشاہ نیچے اپنا نام لکھ دیتے تھے. تو یہ ہو گئی کاپی, صحیح ہو گئی. اس کے بعد کاپی کیا ہوئی, تصویر کھینچ لو, پرنٹ آ گیا, ہارڈ پرنٹ, صحیح ہے. پھر پولرائڈ آ گیا, یوں کھینچو نیچے تصویر نکل آئی, کاپی ہو گئی. پھر ویڈیو فلم آئی, رکھو ویڈیو کیمرے سے بنے گی, ویڈیو کیمرہ ہو گیا. خدا کون سی کاپی بنا رہا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں. وہ پورا واقعہ دوبارہ لائے گا, پورا واقعہ. یہ کون سا کمال ہوا؟ اس میں ایک مشکل ہے بھائی. ایک آدمی نے واقعے کو اگر دیکھ بھی لیا تو میں, اگر آپ میری ویڈیو بنائیں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے, ویڈیو آپ نے بنائی اور اس کے بعد دوبارہ مجھے دکھایا مولانا یہاں آپ نے ریاکاری کی ہے, میں کہوں گا کہاں نظر آ رہا ہے. لیکن خدا قیامت میں ایسی کاپی دکھائے گا کہ نیت بھی آئے گی اس کے اندر. اب معاملہ ویڈیو فلم نہیں ہے, ویڈیو فلم میں نیت نہیں آتی. انڈینائبل کاپی دکھائے گا, ناقابل انکار. اس کو دیکھ کر کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ قبول کرے گا کہ میں نے کیا یہ. صحیح ہے. اور خدا کہہ رہا ہے میں ہر چیز کی کاپی بنا رہا ہوں. صحیح ہے. کچھ ختم ہونے والا ہے کیا؟ نہیں, کوئی چیز ختم نہیں ہوگی. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. جس کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی جائے گی وہ چلا کر کہے گا کیسی کتاب ہے, کوئی چھوٹی بڑی چیز اس میں رہی نہیں ہے, سب کچھ آ گیا. 40 سال پہلے میں نے ایک گناہ کیا تھا, صرف میں جانتا ہوں, خدا جانتا ہے, مٹ گیا؟ نہیں. 40 سال پہلے میں نے کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچایا تھا, نہ اس بندے کو پتا ہے, نہ اس کے اجداد کو پتا ہے, نہ اس کی اولاد کو پتا ہے, نہ دنیا میں کسی کو پتا ہے. خدا اس کا حساب دلوائے گا اسے یا نہیں دلوائے گا؟ کہاں جاؤں گا میں؟ صرف ایک راستہ ہے. نمبر 1, جس حساب کا مجھے پتا ہے کہ دینا ہے مرنے سے پہلے دے دوں. جس کا مجھے پتا ہے کہ دینا ہے, کوئی ٹیڈی پیسہ غائب نہیں ہونے والا, سب دینا ہے. کسی کی عزت خراب کی ہے, دینی ہے. کسی کے لیے جھوٹ بولا ہے, دینا ہے. یہاں کرنسی میں دے دو, وہاں عمل سے دینا پڑے گا. پہلی عمل کا ڈیفیسٹ چل رہا ہوگا. اس کو کہتے ہیں توبہ. استغفر اللہ کہنا توبہ ہے. کمرے میں بیٹھ کے استغفر اللہ بولتے رہو, ساری رات استغفار کرتے رہو, میں کرتا رہوں, کیا فائدہ؟ پہلے حق تو دوں, حق دینا پڑتا ہے. اور جتنا ہم دیر کرتے جا رہے ہیں مشکل بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ ممکن ہے بھول جاؤں. آج خدا نے توفیق دی ہے, آج دل نرم ہوا ہے, کل بھول جاؤں گا, پھر کیا ہوگا؟ دوسرا مسئلہ ایک اور بھی ہے, آج رات مر گیا, حساب میرے سر پہ آ گیا, ٹھیک ہے میں لکھ کے گیا ہوں اپنی اولاد کو دے دینا, گارنٹی ہے کہ وہ دے گا. جب اس کے باپ نے نہیں دیا تو وہ کہاں سے دے گا؟ ابھی کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ ابھی کرنا ہے. اچھا ممکن ہے کوئی کہے مولانا ابھی تو خود بھی ہمارے پاس نہیں رہا, جو بھی تھا حساب کتاب وہ پیسہ بھی ہاتھ سے گیا, کہیں سے شروع کرو, کہیں سے شروع کرو. کیوں؟ کوئی معنوی ترقی توبہ کے بغیر نہیں ہوگی. یہ پچھلے گناہوں کا بوجھ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پاؤں کے اندر زنجیر ہے, زنجیر ایک لوہے سے بندھی ہوئی ہے, اب بندے سے کہو اڑے, کیسے اڑے؟
اتنا بوجھ نیچے لدا ہوا ہے، کہاں سے اڑے گا؟ تو بھائی یہ مسئلہ ہے۔ وہ جو ہمارے دوست احباب یا میرے جیسے لوگ یہ سوچتے ہیں نا میں ہر رات یہ کر لوں گا، ہر صبح یہ کر لوں گا، اور پھر آ کے ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہمیں معنوی ترقی نہیں ملی، علامہ نے کہا تھا 20 دن میں کچھ ہونے والا ہے، ہوا تو نہیں کچھ بھی۔ شاید اس بندے کے لیے کہا ہے جس نے توبہ کر لی ہے۔ اسی لیے میں کل آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کوئی خاص بندہ ایسا لگ رہا ہے جس نے کوئی توبہ کر لی ہے، چونکہ نہ توبے کے اوپر انہوں نے بہت تفصیل بتائی اور فرمایا 20 دن میں مجھے لکھ کے بھیجو، تو علامہ توقع کر رہے ہیں 20 دن میں کچھ ہونے والا ہے، مجھے تو 200 دن میں بھی شاید نہ ہو پائے، کیونکہ میرے اوپر وزن بہت لدا ہوا ہے ابھی۔ وہ تو بیچارہ خوش نصیب تھا جو 20 سال کی عمر میں جاگ گیا تھا، ابھی میں اگر 50 سال کی عمر میں جاگ بھی لوں تو پیچھے کا وزن کب نپٹاؤں گا؟ تو عزیزان محترم، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کھیل کود نہیں ہے، اس میں نمبر 1 ہمت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہمت۔ نمبر 2 حساب پورا یہیں ادا کرنا ہے، جتنا ممکن ہے ادا کرنا ہے۔ نمبر 3 اس کے ساتھ استغفار کرنی ہے۔ اب استغفار کا ایک طریقہ رکھنا ہوگا، استغفار کے اوپر باقاعدہ محنت کرنی پڑے گی۔ آج میں نے تھوڑا سا اس توبہ کے بارے میں عرض کیا، کل میں استغفار کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ تو توبہ کے بارے میں جو عرض ہوا اس کو گرچہ بہت ناقص ہے لیکن ابھی یہیں تک چھوڑتے ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ استغفار کے بارے میں چند جملے عرض کریں گے، اور کوئی اور عملی کوئی ہدایت کوئی نصیحت ہم کہیں سے دیکھیں گے کہ جو ہمارے اور میرے جیسے کہ کام آئے اس وقت۔ ایسی کوئی بہت اعلیٰ پائے کی بھی نہ ہو کہ جس میں بہت بڑی کوئی روحانی مقام نے کسی دوسرے روحانی مقام کے لیے کچھ لکھا ہو، تو ایسی کوئی چیز ہو جو ہم جیسوں کے کام آئے، تو وہ پھر انشاءاللہ پرسوں ترسوں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ اچھا ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے، بالکل نہ سوچے کہ یہ معنوی ترقی ہم نے کرنی ہے، نہیں ہم نے نہیں کرنی ہے، یہ خدا نے کروانی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ یہ جو توحید کا معاملہ ہے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں ایک نماز بہت اچھی پڑھتا ہوں، اب اپنے لیے یہ سوچتا ہوں کہ گویا میں نے تو اپنا کام 100% کر دیا ہے، اب خدا کے اوپر ہے۔ نہیں، ہم نیل ہیں، ہم زیرو ہیں، سب کچھ خدا کے اوپر ہے۔ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی توفیق بھی اس نے دی ہے، یہ جو ہم بول رہے ہیں سن رہے ہیں اس کی سعادت بھی خدا نے دی ہے۔ ہر یعنی ایسا نہیں ہے کہ نظام اثر کے اندر 80 تک میں لے کے جاؤں گا، آخر میں 20 خدا اپنا اثر ڈالے گا، نہیں، یہ شرک ہے۔ شروع سے آخر تک خدا کی نصرت ہے۔ یہ جو آپ سورہ حشر کا بسم اللہ پڑھیں گے یہ کس کی نصرت سے ہے؟ نہ کہ حشر میں پڑھوں گا اب خدا تو تاثیر ڈال دے، بھائی یہ تم نے پڑھی کس کی دی ہوئی توفیق سے ہے؟ تو یہ جو تزکیہ نفس ہے، اخلاقی تربیت ہے، یہ ذرہ ذرہ خدا کی طرف سے ہے، ہر چیز پوری کائنات اس کی ہے۔ ہم توحید کو خدا نہ کرے یہ نہ سمجھیں اثر خدا کے اثر کو کہ 80% میرا ہو گیا، 70% میرا ہو گیا، یا 50% میرا ہو گیا، 50% نہیں، ایسا نہیں ہے، شروع سے آخر تک خدا کی طرف سے۔ اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ تاثیر حاصل نہیں ہو پائے گی۔ پھر شروع سے آخر تک خدا کی دی ہوئی سعادت ہے، اور ہم محتاج ہیں خدا متعال کی اس لطف کرم کے۔ اللہ کا کرم ہے، پروردگار کا احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہم السلام کا وسیلہ نصیب کیا ہے، یہ سعادت نصیب کی ہے۔ آپ اور ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، خدا کا کرم ہے۔ مصائب کی دنیا بہت وسیع ہے،
اور مصائب میں جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ کہ مصائب میں دلوں کا جڑنا بہت ضروری ہے. مصائب میں دل جڑنا چاہیے. کبھی ہوتا ہے انسان ماحول کے اثر میں رو لیتا ہے، لیکن دل کا جڑے بغیر رونے میں مزہ نہیں ہے. دلوں کا جڑنا ضروری ہے. دلوں کو جوڑنے کے لیے کیا کیا جائے؟ توجہات کو کنسنٹریٹڈ بالکل لے کر جائیں اس ہستی کی طرف جس کے غم میں آپ رونا چاہتے ہیں. آپ سید الشہداء کے غم میں رونا چاہتے ہیں، سید الشہداء کو سوچیں، سید الشہداء کی محبتوں کو سوچیں، سید الشہداء کے مقام کو سوچیں، کہ عظمت کو سوچیں. کیا مقام سید الشہداء کا سوچیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ کوئی شخص مدینے آیا، اس کو اللہ کے نبی سے مل کر کوئی کام کرنا تھا، کوئی کام کہنا تھا. وہ دیکھنے لگا کہ میں چھوٹا سا انسان ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نبی کے سامنے، میں کیسے چلا جاؤں ایسے ہی. تو ہوشیار آدمی تھا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کس کی بات سنتے ہیں؟ میں تو کمزور انسان ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کس کی سنتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی سب کی سنتے ہیں، تم ویسے ہی چلے جاؤ نا، تمہاری بات سنیں گے. کہنے کا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کیسے یہ جرأت کر سکتا ہوں. پھر ایک دن اس نے گویا دور سے دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے تھے اور امام حسین کو کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا. اللہ کے نبی امام حسین کو محبتوں سے دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. یہ جیسے یہ منظر دیکھتا ہے کہتا ہے اب مجھے سمجھ میں آ گیا مجھے کیا کرنا. پھر ایک موقع پر سید الشہداء گویا کسی جگہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے، تو سید الشہداء کے پاس گیا، کہنے لگا کہ اے امام، میں آپ کے نانا کا ماننے والا ہوں، مجھے آپ کے نانا سے ایک کام کرنا ہے، کہنا ہے، کیا آپ میری سفارش کر دیں گے؟ سید الشہداء سے کہا آپ میری سفارش کر دیں گے؟ امام حسین کریم طبیعت کے اندر کہا میں کروں گا. کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلوں کیا؟ امام نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اس نے سید الشہداء کا ہاتھ تھاما، اللہ کے نبی کے پاس لے کر آیا. اللہ کے نبی کو دیکھا، سلام کیا. اللہ کے نبی نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ میرا ایک کام. آئیزو کیسے آپ رو رہے؟ آپ نے صرف یہ سنا واسطہ حسین کا. اللہ اکبر. گویا رسول خدا بھی رو پڑے. کہا اے شخص تو نے مجھے اتنا بڑا واسطہ دے دیا ہے، تو میرے حسین کو لے کر آیا. اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے ماننے والے، آپ کے حسین کا نام لینے والے، آپ کے حسین کی محبت لے کر آئے. کیا نشانی ہے کہ تمہارے دلوں کے حسین کی محبت ہے؟ اے اللہ کے نبی، جب امام حسین کے مصائب کا ذکر آتا ہے اب روتے ہیں، جب ان کے خاندان کے مصائب کا ذکر آتا ہے ہمارا دل چلتا ہے، ہمارا دل روتا ہے. کون سے مصائب یا اللہ، میں کون ہوتا ہوں مصائب بیان کرنے والا، لیکن اے اللہ کے نبی جب ہم یاد کرتے ہیں حسین کی بہن طلحہ زینبیہ پر تھی ہمارا دل چلتا ہے. اے اللہ کے نبی، ہم آپ کی بیٹی کے چاہنے والے، ان کی اولاد کا احترام کرنے والے. یہ طلحہ زینبیہ کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے. گویا ایک ماں بیچ میں ہے، بیٹا قتل ہو رہا ہے اور بیٹی رو رہی ہے. بی بی سیدہ طاہرہ گویا کبھی حسین کو دیکھیں، کبھی بی بی زینب کبریٰ کو دیکھیں. طلحہ زینبیہ بڑا عجیب مقام ہے.
ایسا کوئی اور مقام بھی ہے تڑپنے والا؟ ہاں ایک اور ہے، جب بی بی زینب کھڑی ہے اور بس حسین کا لاشا زمین پر ہے، ان بی بی نے تڑپ کر کہا ارے بھیا سب کا کوئی وارث ہے، خدایا تجھے بی بی زینب کبریٰ کا واسطہ، تجھے مولا امام حسین کا واسطہ، ہماری موت ایمان پر قرار فرما، ہمیں موت کے لمحات میں اہل بیت کی زیارت نصیب فرما، ان کی حمایت نصیب فرما، آخرت کے تمام مراحل میں اہل بیت کی شفاعت ہمیں اور ہمارے مرحومین کو نصیب فرما۔ ماتم حسین